حکومت کیسے کی جاتی ہے؟ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے بعد نقاب اوڑھ کر گزر رہے تھے تو ایک جھونپڑی پہ گزر ہوا۔ اس جھونپڑی میں بوڑھی اماں بیٹھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پریشان دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی اماں سے اجازت مانگی۔ اس بوڑھی عورت نے اجازت نہیں دی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس عورت سے آئین و قانون سیکھا ہے۔ اندر آ گئے، کیوں پریشان ہو اماں؟ اماں نے کہا کہ خاوند فوت ہو گیا ہے، اللہ نے اولاد دی نہیں، میں غریب ہوں، 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، 25 دینار قرض چڑھ گیا ہے، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ مجھے اس نے دستور و آئین سکھا دیا ہے۔ کہنے لگی شکوہ ہے، عمر آئے ہی نہیں تو حضرت عمر کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتہ کہ تو اس حال میں ہے؟ اماں کہتی ہے کہ پتہ نہیں رکھ سکتا تو عمر سے کہہ دو حکومت چھوڑ دے، حکومت اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہو۔ حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں جس کے سامنے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کامتے تھے، میں نے اس کو بوڑھی اماں کے سامنے کامتے دیکھا ہے۔ حضرت عمر دوڑے گئے، 25 دینار لائے، راشن بھی لائی۔ اس راشن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹیاں پکائی، بوڑھی اماں کو کھلائی اور کہنے لگے اماں 25 دینار لے لے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب عمر کو معاف کر دے۔ اماں بولی میں نہیں معاف کروں گی، میں تو پکا پل ہوں، اب گرنے والی ہوں، ایک دفعہ مجھے قبر میں جا لینے دے، میرے رسول آئیں گے تو میں اس کو عمر کی شکایت کروں گی اور عرض کروں گی کہ اس سے پوچھ، اس کو نگران بنایا گیا، اس نے مجھ بیوہ اور لاوارث کی خبر ہی نہیں لی۔ امیر المومنین بوڑھی عورت کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا اماں عمر کمزور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکتا، تیری مہربانی نبی پاک کے سامنے شکایت نہ کرنا۔ اماں کہنے لگی چل میں نے تیری خاطر اس کو معاف کر دیا ہے، جا تو مجھے کسی اچھی ماں کا بیٹا لگتا ہے، تیری وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چل پھر مجھے لکھ دے۔ تو اماں نے کہا کہ میں تو ان پڑھ ہوں، لکھ نہیں سکتی، تو لکھ دے، میں اس پہ دستخط کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے لکھا کہ ایک بوڑھی اماں کو شکایت تھی خطاب کے بیٹے عمر سے، اور پھر وہ معاف ہو گئی۔ اور اماں کہتی ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اماں کے آگے کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے اور ساتھ میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ کہنے لگے عمر یہاں پھر رہے ہو، میں سارے مدینے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اماں اٹھ کھڑی ہو گئی، یہ عمر تھا، یہ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمر کہنے لگے اماں اپنے وعدے پہ قائم رہ، تو نے جو کہا تھا اس پہ قائم رہ۔ اماں نے دستخط کیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بطور گواہ آپ بھی اور عبداللہ بن مسعود آپ بھی دستخط کرو۔ دونوں نے سائن کر لیے تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکا لپیٹا، حضرت علی کو کہنے لگے اے علی تو میرا دوست ہے، میری صبح اور شام سے واقف ہے، مجھے یقین ہے میں تجھ سے پہلے مر جاؤں گا، جب عمر کا انتقال ہو جائے تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا۔ علی کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب نبی پاک میرے قبر میں آئیں گے اور فرمائیں گے کہ بتا عمر کیا کر کے آئے ہو، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں رکا نکال کر عرض کروں گا کہ ایک اماں ناراض تھی، اس کو بھی راضی کر کے آئے۔